بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعویٰ بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگے، اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ دعائیں مانگتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو دعائیں مانگتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں جو کبھی کبھار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں اس کا منہ بند کرواؤ، یہ بدبخت ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اللہ پاک نے بدبخت کا جملہ عطا فرمایا۔ تو لہٰذا اگر آپ مستجاب الدعویٰ بننا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ مسجد میں جاتے ہیں آپ، اگر نفل پڑھنے کا وقت ہے تو آپ نفل پڑھ لیں، وگرنہ اگر آپ نے نفل نہیں پڑھنے تو آپ دعا میں مشغول ہو جائیں۔ یہ دعا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور ایک عالم ہے، انہوں نے 12,000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نقل کی۔ اب انہی دعاؤں میں سے چند دعائیں ایسی ہیں جو زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے مختصر سی آپ کو بتلا دیں کہ جب بندہ سو کر اٹھتا ہے، سو کے اٹھنے کی دعا ہے، اور بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، وضو کے شروع کی دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، وضو کے آخر کی دعا ہے، اور اسی طرح گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، کھانے کے شروع کی دعا ہے، کھانے کے درمیان کی، اگر بھول جاؤ شروع میں تو درمیان میں جو دعا پڑھنی ہے وہ بھی ہے، اور آخر کی دعا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، دعائیں پڑھتے رہیں گے، اگر دعائیں مانگتے رہیں گے، تو پھر ایک وقت انشاءاللہ العزیز ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعویٰ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔